بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفے والوں کے خطوط۔ جس وقت کوفیوں کے 12,000 خطوط جس میں 22,000 سے زیادہ افراد کے دستخط موجود تھے امام حسین علیہ السلام کو ملتے ہیں تو آپ کوفیوں کے خطوط کا جواب دینے اور وہاں کے سیاسی حالات کا جائزہ لینے نیز یہ پتہ لگانے کے لیے کہ کوفے والے اپنے وعدوں کے کتنے پابند ہیں ایک خط کے ہمراہ اپنے چچا زاد بھائی کو اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کر کوفے بھیجتے ہیں۔ جناب مسلم کو یہ پتہ لگانا تھا کہ کوفے والے اپنی بات میں کتنے سچے ہیں اور جو خطوط انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو لکھے تھے تو کیا وہ امام کی نصرت کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ 15 رمضان المبارک کو جناب مسلم مکے سے کوفے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ 5 شوال سن 60 ہجری جناب مسلم رات کی تاریکی میں کوفے میں داخل ہوتے ہیں اور امام کے خالص شیعہ کے گھر قیام فرماتے ہیں۔ جناب مسلم کے آنے کی خبر کوفے میں پھیلنے لگی۔ لوگ کثیر تعداد میں حضرت مسلم سے ملنے آتے اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے تھے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ 12,000 18,000 یا ابن کثیر کی روایت کے مطابق 40,000 لوگوں نے جناب مسلم کی بیعت کی۔ 11 ذیقعد سن 60 ہجری 40 دن تک حالات کا جائزہ لینے کے بعد جناب مسلم امام حسین علیہ السلام کو خط لکھتے ہیں۔ جو میں لکھ رہا ہوں وہ حقیقت ہے۔ کوفے کے زیادہ تر لوگ آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں۔ آپ فوراً کوفے تشریف لے آئیے۔ ابن زیاد کا کوفے میں آنا۔ ابن زیاد 500 اہل بصرہ کے ساتھ لباس بدل کر اور اپنے منہ کو ڈھانپ کر کوفے میں داخل ہوتا ہے۔ کوفے والوں نے سن رکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام آنے والے ہیں، لہذا عبید اللہ ابن زیاد کو دیکھ کر انہیں لگا کہ امام کوفے تشریف لے آئے ہیں۔ لوگوں کی دغابازی۔ ابن زیاد کے کوفے پہنچتے ہی کوفے کے حالات تیزی سے بدلنے لگتے ہیں۔ اب تک جنہوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی اور ان کی نصرت و مدد کا وعدہ کیا تھا وہ ابن زیاد کے خوف سے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں۔ ابن زیاد کے دل میں جناب مسلم کا خوف۔ اگرچہ لوگوں نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا لیکن اس کے باوجود ابن زیاد کو جناب مسلم اور ان کے اصحاب کا خوف اتنا تھا کہ وہ اپنے محل سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مسجد کی اچھی طرح تلاشی لیں، کہیں مسلم مسجد میں نہ چھپے ہوں۔ جب ابن زیاد کے سپاہیوں نے مسجد کی اچھی طرح چھان بین کر لی اس کے بعد ابن زیاد مسجد میں داخل ہوا۔ 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری جناب مسلم 4,000 افراد کے ساتھ قیام کی غرض سے کوفے سے باہر نکلتے ہیں۔ اسی اثنا میں ابن زیاد کے حکم سے ہانی بن عروہ کو قید کر کے شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی لوگ دھیرے دھیرے آپ کا ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف ابن زیاد اعلان کراتا ہے کہ جو بھی جناب مسلم کی خبر دے گا اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ کوفے میں کوئی جائے پناہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کوفے کی گلیوں کا چکر کاٹتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ تھکن اور پیاس کی شدت کی وجہ سے آپ طوع نامی ایک خاتون کے گھر میں پناہ لیتے ہیں اور پوری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ سن 60 ہجری طوع کے بیٹے کی مخبری کی وجہ سے ابن زیاد کے بہت سے سپاہی طوع کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ جناب مسلم طوع کے گھر سے باہر نکل کر دلیرانہ جنگ کرتے ہیں اور بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ آخر کار دھوکے اور فریب کے ذریعے آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت مسلم کی شہادت۔ جناب مسلم کو بکر بن حمران احمری کے حوالے کیا جاتا ہے تاکہ وہ آپ کو دارالامارہ کی چھت پر لے جائے اور آپ کے سر کو قلم کر کے بدن نیچے زمین پر پھینک دے۔ جناب مسلم کو
دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا جاتا ہے۔ آپ کی زبان پر تکبیر و تحلیل اور تسبیح جاری تھی۔ آپ محمد و آل محمد پر صلوات بھیج رہے تھے اور کہہ رہے تھے، پروردگارا تو خود ہمارے اور اس قوم جفاکار و فریبکار کے درمیان حکم فرما جنہوں نے ہماری نصرت نہیں کی۔ لوگوں کی کثیر تعداد دارالعمارہ کے نیچے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جناب مسلم کو بازار کفاشان کی جانب رخ کر کے زمین پر بٹھایا گیا اور آپ کے سر و تن میں جدائی کر دی گئی۔ آپ کے جسم پاک کو دارالعمارہ سے نیچے پھینک دیا گیا۔ نیچے کھڑے لوگ صرف تماشائی کی طرح یہ منظر دیکھتے رہے۔